بچے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، شیر کا چھوٹا بچہ بھی ڈرتا نہیں ہے، بطخ کا چھوٹا بچہ بھی ہو نا اور سمندر میں پھینک دیا جائے تو سمندر اس کی چھاتی کے نیچے ہی ہوتا ہے، چاہے اتنا سا بچہ ہو، سمندر اس کی چھاتی کے نیچے ہی ہوتا ہے۔ یزید نے کہا ویسے مذاق ہے، صبح ناشتہ بھی کراتا تھا اپنے ساتھ سب کو، بچوں کو، رویا بھی کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم مار دینا، اگر میں ہوتا تو معاف کر دیتا، یہ تم نے کیا کیا؟ خیر بہت کچھ کیا، لیکن اس کمبخت کو یہ چاہیے تھا کہ پھر اگر وہ سچا تھا تو ابن زیاد کو معذور کیوں نہیں کیا، سزا کیوں نہیں دی؟ اس کو معذور کیوں نہیں کیا، سزا کیوں نہیں دی؟ جو لوگ کربلا کے واقعے میں شریک ہوئے اور انہوں نے ظلم کیا اولاد رسول پر، ان کو سزا کیوں نہیں دی، ان کو معذور کیوں نہیں کیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جھوٹا تھا مگر مچ کے آنسو تھے۔ تو کیا کہنے لگا، بچے کو بلایا، امام حسن کے چھوٹے بچے کو، 3-4 سال کا بچہ تھا، ادھر آئے، اپنے ران پہ بٹھا کر یزید کہنے لگا، خالد اس کے بیٹے کا نام تھا یزید کے، تو میرے بیٹے خالد سے کشتی کرے گا؟ اب دیکھو کمبخت کو قتل کر کے سارے گھر کو، بچوں کو، بڑوں کو تباہی کر کے اب بھی کہہ رہے ہیں، اور بچوں کی جرات کو سلام کیجئے، چھوٹے بچے امام حسن کے، کہ میرے بیٹے خالد کے ساتھ کشتی کرے گا۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ امام حسن کا چھوٹا بچہ 3 سال کا، 3.5 زیادہ 4 سال، چھلانگ لگائی اور میدان میں نکل آیا۔ میدان میں کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کر کہنے لگا، یزید اس طرح مزہ نہیں آئے گا، پھر اپنے بیٹے خالد کے ہاتھ میں بھی چھری دے، میرے ہاتھ میں بھی چھری دے، پھر تماشا دے، علی کا خون کیا کرتا ہے۔ حسن کے جگر بند نے کہا، چھری دے مجھے بھی اور اپنے بیٹے کو بھی، پھر دیکھ تماشا علی کا خون کیا کرتا ہے اور تیرا خون کیا کرتا ہے۔ یزید ہنس پڑا، اس نے کہا سانپ کا بیٹا سانپ ہی ہوتا ہے، یہ اس نے کہا پھر اب کیا کہتا ہے جی؟ تو یہ ان کی شان تھی، جرت تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرے دن دوسرا آدمی داخل ہوا کوفے میں، بھائی ذرا آپ چلیے میرے ساتھ، یہ خطاب ایسا ویسا نہیں ہے، بہت سمجھداری کا ہے، بڑے ذوق کا ہے، ذوق سے سنیے۔ دوسرے دن دوسرا آدمی داخل ہوا، اس نے کہا امیر معاویہ فوت ہو گئے ہیں، جنازہ ہو گیا، خبر پھیلی کوفے میں، حضرت علی تک پہنچی، آپ خاموش۔ تیسرے دن تیسرا آدمی کوفے میں داخل ہوا، آخری آدمی، اس نے بھی یہی کہا، خبر آپ تک پہنچی، آپ چپ۔ ساتھیوں نے عرض کی امیر المومنین اب تو 3 گواہ ہو گئے ہیں معاویہ کی موت پر، امیر معاویہ کی موت پر 3 گواہ آ چکے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، آپ بولتے کیوں نہیں؟ فرمایا علی شاہ مردہ امام الکبیرہ، علی شاہ مردہ امام الکبیرہ، امام الکبیر، علی امام الکبیر، علی امام الکبیر، علی
نبی شد بشیرن نذیرا کہ بعد نبی شد محب علی جنتی بعد مردن محب علی محب علی جنتی بعد مردن جنتی بعد مردن جنتی بعد محب علی جنتی بعد مردن بود ایمند خوف منکر نکیرا بود ایمند خوف منکر بود ایمند خوف منکر کون سا علی؟ وہ علی جس نے ممبر کوفہ پر بیٹھ کر کہا تھا سلونی قبل ان تفتدونی مجھ کو گم کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو ایک جملہ سنیو میری بات سنیو ہم سنی ہیں بحمدللہ ایک جملہ نظر کر رہا ہوں آپ کی سواتوں کے ہم صدیق اکبر کے غلام ہم فاروق اعظم کے غلام ہم عثمان غنی کے غلام ہم جمیع صحابہ کے غلام سب سر آنکھوں پر مگر مجھے بتائیے کہ اس 1,24,000 جمع غفیر صحابہ میں سے کسی نے ممبر پر بیٹھ کر یہ اعلان کیا نہیں کیا سلونی قبل ان تفتدونی کیوں کسی کے پاس کچھ ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے حضور کے پاس تھا تو اما بنعمت ربک فحدث تیرے رب نے اے محمد جو تجھ پر نعمتیں اپنی فرمائی ہیں لوگوں میں اس کا ذکر کیا کر کیوں یہ میری تفسیر ہے مفسرین نے نہیں لکھی یہ تفسیر نصیریہ ہے تو ذکر کیا کر تیرے غلام جب تو اللہ کی نعمتیں جو تجھ پر میں نے کی ہیں ذکر کرے گا تو تیرے غلام خوش ہوں گے اور فخر کریں گے اور تیرے دشمن چلیں گے پڑیں گے کریں گے مریں گے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ارے تیرا کھائیں تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر رجب کھانے گھرانے والے ہے منکر رجب کھانے گھرانے والے
मुनकर जब खाने खुराने वाले, मुनकर जब खाने खुराने वाले। किसी माई के लाल ने मिंबर पर बैठकर यह नहीं कहा कि मुझे गुम करने से पहले मुझसे सवाल कर लो, पूछ लो, लेकिन सलूनी को भी आम रखा। ये नहीं कि कोई मखसूस चीज जो मेरे इल्म में हो वो फलां फलां पूछो, नहीं, मुतलक है सलूनी। जो कायनात की हकीकत पूछना चाहते हो पूछो अली से। आओ भाई अली, बड़ी ऊंची बात कर गए, कहां से बोल रहे हो अली? अरे फरमाया पागल तुझे पता नहीं है, तेरे नबी ने मेरे लिए तो कहा था अना मदीना तो ले गए अली के बाबा। या अली, या अली, या अली। सुभान अल्लाह। मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। नबी ने ये नहीं फरमाया मैं दौलत का शहर हूं, मैं सोने चांदी का शहर हूं, मैं पैसे का शहर हूं, मैं लालो गोहर का शहर हूं। नहीं, फरमाया ना मदीना तो इल्म है, मैं इल्म का शहर हूं। तो मालूम हुआ कि नबी के पास भी अगर कोई चीज काबिल जिक्र थी तो अल्लाह के फजल से नबी ने उसका जिक्र किया, और वो क्या है? इल्म। अगर दुनिया की दौलत, पैसा, जायदाद, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस ये नबूवत के शायाने शान होता तो क्या वजह है हम जैसे लोगों को अल्लाह ने अता कर दिया तो अपने नबी को क्यों महरूम रखा? नहीं, नबी को महरूम नहीं रखा, दौलत को नबी के कुर्ब से महरूम किया। दौलत को नबी के कुर्ब से महरूम किया। दौलत इस काबिल नहीं कि नबी की जेब में जाए, नबी के दिल के साथ लगे। जिस तरह आज के मौलवी और पीर अपनी जेबों में दिल की धड़कन के ऊपर रखते हैं नोट। दुनियादार, बडेरे, अमीर, चौधरी, राजे, खान ये बैठे पगड़ियां बांधकर। चौधरी तनवीर भी बैठा हुआ है। इनके दिलों के साथ भी दौलत हो, धड़कन के ऊपर हो, जो बदी खबे पासे होने दिल्ली होते काजी आज़म बैठा है, तो ये कमली वाले के दिल में अल्लाह बसता है। दौलत को फटकने नहीं दिया कमली वाले के पास। ये तो इनके कलामों की चीज है। महाराज आना ना, महाराज ओ बड़ी पुरानी गल मैं की थी, फिर दरवाज पड़ा। फरीदुद्दीन अत्तार से पूछा गया कि तुम्हारा नबी गरीब क्यों था? आयो फरीदुद्दीन अत्तार, रूमी, जलालुद्दीन रूमी, जिसके मुतल्लिक कहते हैं कि हफ्त शहरे इश्क रा अत्तार दश्त मां हनूज अंदर खमे यक पूछें, कि इश्क के 7 शहरों में अत्तार फिर गया और रूमी जैसा आदमी शहर की एक गली के एक किनारे पर अभी खड़ा हुआ है। वो अत्तार, वो अत्तार। सुने वो गल, सुने वो गल, बड़ी डाड़ी गल ने। बेशक दाद न दो, मैं दाद न भुखा नहीं हूं, लेकिन बेदाद ने काबिल भी नहीं है। कोई शक नहीं, हजूर कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। गल मजा ना करे ते बेशक ना बोले। गल जलालुद्दीन रूमी
قریب آیا اس آگیا گالے نہیں نبی اس کائنات کا دولہ ہے اس کائنات کا دولہ ہے ہمارا نبی تے دولے جس ویلے سیرا بن کے چادر پا کے بڑا سجا کے تے جس ویلے دولہ بنا کے بارات واسطے ویڑیوں کرنے نہ بار جس ویلے بارات واسطے دولیاں کروں کرنے نہ ہے تو مخلوق گلیاں کھلوتی ہونی انتظار کرنی ہے چہرہ دیکھ رہے ہیں تے دولہ جس ویلے بہ جاتا ہے کوڑے تے یا کوڑی تے بہندا ہے تے پھر اپنے خاص جڑے قریبی رشتہ دار ماما بہنا پھپھیاں قریبی رشتہ دار او پیسے وار کے سٹنے پورے ہوتے فرمایا فرید الدین اتار کہ اس کائنات کا دولہ ہے محمد مصطفیٰ کملی والا وہ چلیا تو تکے دنیا پہ کہ کوئی دولہ بیٹھا ہوئے کوڑے پہ تے اس سے جڑا پیسہ ہوتے گھر والے مارتے تے دولے لے کے وہ پیسہ چکیا جیڑا دولہ کوڑے تے بیٹھا ہوئے تے اس تے پیسے وارن کار والے تے تکیا نے جے دولہ لے کے انہاں پیسے چنے فرید الدین پھر ہویا کہ وہ ہویا لے کچھ نہیں ہویا خیرات منڈی گئی یہ تو چلیا لے پتہ ہی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ آسمان زمین بنائیے تے ساریاں نعمتاں تش تے رکھ کے محمد مصطفیٰ کے سر کو پھیر کے باہر کے سکے آتے کھاؤ کملی والے دے غلاموں کا جیڑا دنیا دا دھولا ہوئے اس واسطے شرمونی لے کے وہ منگنے آلے چکیاں آلے بکھے مانگت لوگ آن کے چڑنے ہونے وہ ایسی تسی کملی والا دے مانگتا تے فخر کرو کسی دنیا دار دے مقدے نہیں یا کسی وڈیرے دے جاگیردار دے راجے دے خان دے ملک دے چودھری دے نہیں کملی والے آمنہ دے لال اور دہا دے مفرے والے بلین دیاں زلفاں والے عرش دی معراج والے عرش کے سفر والے عرش دی معراج والے گناہگار دی لاج والے شفاعت دے تاج والے اسی اس دے منگتے ہیں کہ سانو اس دا صدقہ مل رہا ہے اے او کارے اے او تھارے اے او کارے اے او کارے جس دا علی تارے محمد دا او کارے جس دا علی تارے میں کہ آکھیں وہ میں خطیب کا کوئی نہ
ہاں جی پر گل میں نہیں سن چھوڑے ہو گل بھی چاج نہیں مانی آنی لیکن گل سن لو او محمد دا گھر ہے علی جس دا در ہے کہ حسن حسین جس دا دل بر ہے سمجھ آئی میں کیا عرض کی تھی میں کیا آخیا علی البابوہا فرمایا میں علم دا شہر ہوں دولت دا نہیں بینک بیلنس دا نہیں جائیداد دا نہیں پراپرٹی دا نہیں علم دا علم دا یا رسول اللہ علم دا دروازہ علم دا شہر دولت دنیا سے آپ ذکر نہیں فرمایا فرمایا میں کس طرح آتا میرا مالک جڑا ہے میرا جڑا خالق ہے وہ علیم ہے علیم بذات الصدور ہے اس کی صفت کبریٰ علم ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ اس کی تعریف اس نے اپنے علم کی تو دنیا کی جائیداد پیسے کے لیے جب ذکر ہے تو قرآن نے کہا غنی عن العالمین میں عالمین سے بے نیاز ہوں نہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین اور آسمانوں کے خزانے اللہ کے ہیں یہ اللہ نے فخر نہیں کیا ان پر فخر کیا تو علم پر کیا کملی والے نے بھی فخر کیا تو علم پر کیا علی نے فخر کیا تو علم پر کیا علم بیان چاہتا ہے میں نے کیا کہا علم زبان چاہتا ہے علم زبان چاہتا ہے اور زبان بیان سے مانگتی ہے زبان بیان مانگتی ہے بیان میدان مانگتا ہے میدان انسان مانگتا ہے اور خطیبوں ذرا میرے نام آؤ سامنے ذرا کھیسر کے لگو میرے نام کتنی خطابت کا جان لے تو تھی میں تو نخرہ کیتا کدے نہیں کہ کسی پتریاں چاہ سہرہ دی آنے تھے بولے تکبیر رسالت غوث الورا سیلو میں مہر علی ایسے توحید و رسالت یہ میں آخیا کہ علم کیا چاہتا ہے علم زبان مانگتا ہے زبان بیان مانگتی ہے بیان میدان مانگتا ہے اور میدان انسان مانگتا ہے اور انسان وجدان مانگتا ہے وجدان قرآن مانگتا ہے اب ترتیب لگائیے میرے آقا کملی والے کے صدقے نے کیا مجھے اللہ نے ان ساری نعمتوں سے نوازا ہے کہ نہیں سمجھ آئی یہ مریدی پیری کے لیے ہاتھ نہیں چوم رہے یہ بیان کے ہاتھ چوم رہے ہیں یہ مولوی صاحب پیر سمجھ نہیں چوم رہے بیان کے ہاتھ چوم رہے ہیں کیا کہنے میرے مجھے اور میں نے یہ نہیں کہا اپنی طرف سے نہیں کہا اللہ نے
بیان اس کو بعد میں سکھایا. خلق الانسان علمہ البیان. ضبط کرو بھائی، ضبط کرو، ضبط کرو، حوصلہ کرو. مجد آ گیا، میں نے شعر یاد آ گیا استاد. باچونی زور جنو پاس قریباں داشتم. کسی دے عشق چلا کر چھوڑے، بیان مست کر چھوڑے، مسئلے الست کر چھوڑے، لیکن اس جنون نے باوجود ہلے تک میں قریبان نہیں پھاڑیا. باچونی زورے جنو پاس گریباں داشتم، اور در جنو از خود نہ رفتن کار ہر دیوان نے. بندہ پاگل بھی ہو گیا ہوئے تے اپنی حد تو باہر بھی نہ ہوئے. ہر پاگل نے بس وچ نہیں، کوئی پاگل ہونے جڑے بچا لینے. سمجھ آئی میں کیا گیا؟ فرمایا میں بیان سکھایا، علی نطق سکھایا، بیان سکھایا، کملی والے ہیں بیان سمجھایا. اے بعض لوگ آنے جناب نصیر الدین صاحب مولویاں تقریر کرنے، تے مولوی کے ساتھ تقریر کرنے، مولوی کو شعر کرنے، کملی والے دی سیرت بیان کر دیں، قرآن بیان کر دیں. تے غوث پاک 40 سال بہ کے ممبر تے کیا کرتے رہے؟ آج تسی ہوا تے غوث پاک کا بھی روک چھوڑو ہوا کہ بلائے اہل علم دی کیوں اپنی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہو؟ بغداد تھوڑا پڑے علم والے تو تسا ضروری بول رہے. ثابت کے ہویا سلومی ممبر تے بہ کے آکھیا میں گم جانے تو پہلے جس لئے میں دنیا بھی چلا جاؤں خوش رہو. تے ممبر تے بہ کے آکھیا، کمرے جے بہ کے نہیں آکھیا، یا گدی تے بہ کے نہیں آکھیا، ممبر رسول تے بہ کے آکھیا، ممبر علم تے بہ کے آکھیا. ثابت کیا ہویا کہ علی دی جڑی اولاد ہے اس کا خاصہ ہے، اس کی پہچان ہے بولنا. اس کی پہچان ہے بولنا. نانا بھی بولتے رہے اور بابا بھی بولتے رہے. زینب دمشق میں بولی، دربار سر دربار بولی، اور ایسی بولی کہ سب کا ناطقہ بند کر دیا. بیٹا علی کا بیٹا چھوٹا بیٹا کربلا میں بولا، یزید کا ناطقہ بند کیا، اور دمشق میں بولا وہ یزید کے باپ کا ناطقہ بند کر دیا. یہ چپ رہنے والا ٹبر نہیں، یہ بولنے والا تے چلت والا ٹبر ہے. ہاشمیاں کی پہچان ہے علم بیان. مولوی کیوں سڑ دیں؟ اس واسطے سڑ دیں کہ ساڑی پہچان یہ میں کہ ایک پیر چپ کیتا ہوئے تے اس دے مریدہ میں اسی بولا تے اصلی طور طرح بڑھا جاوے کہ جتھے پیر آپ بولے کہ مولوی لور لور کرنا پہ. مولوی ہیں جی مولیاں پہ پھرن، گاجرہ ٹماٹران پہ پھرن، کچھ ہی نہ کیوں مولوی سڑن میں تے کیوں مسلک نہیں ہے.
مسلک نہیں ہے تو پھر یزید کے سامنے حسین چپ کرنا چاہیے نا، مسلک نہیں ہے. پتہ ہے دوئے پر آ گئے پری دمشق، قوم حسن دے حسین امیر معاویہ دے سامنے تشریف لے گئے دوئے پائی کہ 2-2 لاکھ روپے پیش کیتا. امیر معاویہ نے 2-2 لاکھ روپے حسن اور حسین نے پیش کیتا. تے بعد آنکھوں لگے کہ میرا خیال ہے آج اتنا پیسہ میں کدے کسی نے دیتا ہے جتنا آج تمہاں میں شہزادے نے پیش کر رہا ہے 2 لاکھ روپے. آخ تک گئے بڑا پتر ہے حوصلے والا، ستار العیوب دا مدر ہے، چپ کر رہا، چپ کر کے جیسا اپنے دور اقتدار بھی فرمایا تسی چاہ کے لو تے لڑائی پڑھائی نہ کرو، لوگاں کرسی واسطے قتل نہ کرو، ہاں چاہ کے. حسین حسن بزدل نہیں ہے، شریف انسان ہے، شرافت محمدی دا مظہر ہے عطا ہے. لیکن حسین میدان کا بندہ آیا، آج بولنا پہ باپ اگے، کل بولنا ہے اسی کربلا وچ بیٹے اگے. بندہ میدان دا آیا تے بندہ بھی ہوندہ جڑا میدان دا ہوئے. حسینیت سکھاندی یہ ہے کہ میرا غلام ہوگا جڑا میدان دا ہے. امام حسین بول پہ آکھیا قبلہ یہ تو ٹھیک ہے تسا 2-2 لاکھ روپے دیتے نہ ساں، یہ کوئی نبی گالتے نہیں کی تھی. تسی دسو ساڑھے تو پہلے ساڑھے 2 براہاں تو کوئی فضیلت والا اونچی فضیلت والا ہے تو آنے کو یا اس کائنات وچ کوئی ہے؟ ابھی آگے چپ کر دے اتھے ہی نہیں ایک اور کر سکتا. وہ سچی گل دسیو پدری روزہ بھی رکھنا نے تے 800 لمیاں لائیاں پر میں لمیاں کیوں نہ لاواں؟ لمیاں نبھانے والے دا ذکر ہو رہا ہے، اس واسطے لمیاں لائیاں ہیں، لمیاں نبھانے والے. دیکھو جی یہ حسین کی شان اور ہم حسن کی سن. پتہ ہی نہیں، مطالعہ ہی کوئی نہیں ہے، اور یہ سن کر میرے لوگ بیان کریں گے. یہ دیکھیں آپ کس طرح یہ باتیں مشہور ہوتی ہیں، آپ سنیں گے مولویوں سے. ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ نے، کیونکہ صحابی رسول ہے، تو انہوں نے امام حسن کی خیال آیا. سنو بڑے توجہ نال، میں بھی تھا کیا تسی چپ کر کے سننے پہ تو میں بولنا پہ. اپنی صحتاں بھی کپو سڑے کٹے بیٹھے ہو. اے شامی پتہ لگا ہے نا، اے شامی روزہ گفتار کی طرح پتہ لگ رہا ہے کسی کے کھادا ہے کسی چنگا چٹ کے آئے ہو. تو میں عرض میں کرنا گل سنو. حضرت امیر معاویہ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ یار میں نے ہمیشہ ان کی خدمت کی ہے، لیکن کوئی ایسا میں کام کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس فاطمہ کے ان 2 بیٹوں سے بڑھ جاؤں کسی معاملے میں. بھئی یہ تلے ہوئے ہیں کہ میزہ ہوتے ہوئے خیال آیا. یہ خیال آیا، سوچا، اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ 40 لاکھ روپیہ یا 40 کروڑ اس زمانے میں تیار کرو، فلاں علاقے کے جو پیسے آتے ہیں وہ سب تیار کرو.
اور مجھے بتاؤ. ایک روایت 40 کروڑ ہے, ایک 40 لاکھ ہے. بہرحال 40 لاکھ ہی بڑی شہر ہے. دو روایت. اونٹوں پر لادا اور مجھے بتاؤ. اس نے کہا حضرت کام ہو گیا ہے, تیار ہے. فرمایا ایک آدمی جو دربار کا سمجھدار آدمی تھا اس کو ساتھ روانہ کیا کہ یہ 40 کروڑ جو لدا ہوا ہے یا 40 لاکھ ہے یہ اونٹوں پر لدا ہوا ہے, تو یہ مدینے لے جاؤ اور امام حسن کی خدمت میں میری طرف سے پیش کرو کہ امیر معاویہ نے یہ پیسے آپ کو دمشق سے خدمت کے لیے بھیجے. نظرانہ پیش کیا. قافلہ چلا چلتا چلتا, اور ساتھ یہ انہوں نے کہا کہ ذرا اتنی چونکہ رقم ہے جو آج تک امام حسن نے دیکھی نہیں. کسی مولوی تبلیغ کا خلاف معمول 5-10 روپے تے لوگ دینے رہے نا, تے جس لے ذرا بڑا نوٹ آ وجے تے بڑے بڑے پیر تے بڑے بڑے مولوی ایک باری بریک لگ گئی کہ یہ کیا کرو لگا ایک دم دل نہیں دھڑکن ذرا تیز ہو گئی. اسی پیر لوگوں سے پتہ ہونا ذرا بڑا نوٹ آ بھی جناب تو آپ کو دے دیں انشاءاللہ. ہاں اسی صدر دیں کیونکہ وہ سمجھ نہیں سمجھنے. لیکن کدے کسی آئی نہیں ہے کدے بھی یار بڑے بڑے سوکھے تھوک لا کے بھیسا والے روٹی بھی کھا کے تھوک بھی لائی کے. اچھا تو لیکن مقام حسن دیکھو, مقام سخاوت حسن دیکھو, مقام سیادت حسن دیکھو, مقام شباہت حسن دیکھو, مقام سیادت حسن دیکھو. ابھی معاویہ نے فرمایا کہ یہ رقم دیکھی نہیں ہے حسن نے. جس وقت دو گے تو فیس ریڈن کرنا کہ حسن پر کیا گزرتی ہے. اتنا پیسہ دیکھ کر 40 کروڑ تو کیا کرے گا؟ اچھلے گا, کودے گا, دوڑے گا, کیا کرے گا؟ فیس ریڈنگ دیکھنا اور مجھے بتانا یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. بڑا سمجھدار آدمی ساتھ دیا. مرحلے منزل طے کر کے مدینے پہنچے. پیسہ بہت, فوج بھی ساتھ تھی. تو کیا ہوا؟ دروازہ کھٹکھٹایا گیا. امام حسن ناپختہ سا مقام تھا, چھوٹا سا بس. ایک نانا کی طرح ایک چٹائی ہوئی بچھی ہوئی. فقیر حسن, حسینوں کا پیر حسن, دل کا امیر حسن, اور سب کا دستگیر حسن, حسن کا مہر مدیر حسن. اور نصیر کا نعم نصیر حسن. دروازہ کھٹ گیا, چپ, کوئی نہیں بولے. تھوڑی دیر بعد پیچھے ہٹ کے دربان پھر کھٹکھٹایا, خاموشی. تیسری باری جیسے کھٹکھٹایا نا ایک سونا 40-39 سالانہ کڑیل جوان, چاند کے چہرے والا, مصطفیٰ دی شواہت والا, علی دی چھاتی والا, گوڑیاں نینا والا, کالیاں زلفاں والا, مستانی آنکھ والا. میں حضرت عائشہ صدیقہ سید
سیدہ عائشہ روئی آنکھوں لگے اوہ حسن تو مار گئے اور میں نے حسن تو وہ حسن ہے کہ تو دا میک کے عورتاں اس طرح کے رہتے پہنی گئی ہیں جس طرح شمع تے پروانہ پہنا ہے بڑیاں بڑیاں حسینہ تے جمیلہ شکیلہ عورتاں حسن حسن تے مردی ہیں وہ حسن نکلے ایک بار یہیں تک کیا رائے کہ ایک ہے بھائی کیا انداز ہے اٹھا دیا قطارہ لگ گیا تک 40 کروڑ روپیہ کہہ رہے اگے دربان آیا اس سفیر جو ہے اس کا کہنا حضرت امیر معاویہ نے دمشق سے یہ آپ کو بھیجا ہے تحفہ کیا ہے یہ 40 کروڑ ہے یا 40 لاکھ روپیہ ہے ہدیہ پیش کیا آپ کی خدمت میں ایک کالا جا غلام کون خط آیا آپ اسا بلایا تلے لچھے اٹھان دی مار پکڑ کے اس کالے غلام دے دیتی فرمایا جا میں تلا دیتی سمجھ آئی کالے غلام کو اونٹوں کی مہار 40 کروڑ روپیہ لگا ہوا تھا امام حسن نے اس غلام کو دے دیا اور فرمایا میں نے تجھے بخش دیا جاؤ اپنے گھر لے جاؤ انعام کے طور پر اندر بڑھا لگے نا موڑ کے وہ بھی کوئی انالی ہے اس آخیا کہ بلا 40 کروڑ تے میڈی شکل میں کیتا کہ وے ایڈا بڑا انعام 40 کروڑ دا دمشق جو امیر معاویہ نے جناب تک بھیجے ہے تے تساں 40 کروڑ دی پوری قطار اٹھا دی میں نے دے دیتی وجہ کہ وے میرے صوبی کے وے فرمایا میں جس لئے کمرے جو نکلو لگا بسترے تے پھوڑی تے بیٹھا ہیں زمین ہوتے پتہ ہی نہ میں نے تکے ہی نہ چٹائی اندر گڑی ہے ہمارا جا کڑا بھی ترے ہے کہ نواسا میں کیسے نا بڑے کار نہیں حالت تک کیا غریبی تک کیا میں دی تو 3 دن ہوئے نا مسلمان ہوئے ہو فلانے قبیلے کا آدمی ہے تو جی حضرت فرمایا جس لئے میں اٹھیا میری جتی پاسے تے پہ یہی تو دا کس آگے ہے جو چاہ کے تے میرے اگے رکھی ہے اللہ اکبر واہ حسن واہ فاطمہ نے پترا اور شانہ والیا اور ایڈا لجبال ایڈا سخی اس آگے جناب گل آپ فرمایا تو 3 دیڑے ہوئے مسلمان ہوئیوں کلمہ میرے نانے دا پڑے ہی تے میں اٹھیا میں تو دا آکھیا نہیں تو کیوں رکھیا جتیاں اکھر میں کملی والے دا نواسا سمجھ کے بڑا نواسا سمجھ کے فاطمہ دا جگر گوشہ سمجھ کے علی دا پتر سمجھ کے اس حسن دے شباہت دا وارد سمجھ کے میں جتیاں رکھیاں فرمایا جیڑا اسانے کار میں اتنے آداب جھڑنا ہوئے کہ میں نے جتیاں میں نے آنکھیں تو بغیر اساں کے رکھے آنکھیں اسی پھر ایک دولت دنیا کچھ نہیں تکنے کچھ میرے اگے جتی رکھی میں 40 کروڑ کروں عطا کر دے میں جتی نہ تک گئے میں اپنی جتی تو مار دیتا ہے 40 کروڑ روپے کیا بات کیا لجبالی ہے کیا سمجھ آئی راجہ جی سمجھ آئی آتا چاہو رہا تسی بھی بڑیا مجلسہ کرانے ہو کونتری لے جو ہے مدہ آیا
بدلتا مارے ہویا کہ میں تو آخیا پتہ نہیں کہ کر سن وہ سمجھا 14ویں صدی میں کوئی اب کوئی سمجھ ہی گئے میں اڑ کے آتا وہ ساکے پتہ نہیں کہ ہو گئے سی اللہ کہا نہیں جڑا ساں کے جتی رکھے تو نہ رسی وہ سنچا دے دے جتی تو مارنے ہیں جس ویلے خبر پہنچی نا وہ گیا 15 دن 20 دن مہینے بعد جسے دمشق پہنچا نا اس سفیر نے حضرت امیر معاویہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ کیا خبر لاتا ہے کہ پتہ نہیں 40 کروڑ حسن نے جب دیکھا ہوگا وہ قافلہ اور پیسہ تو پتہ نہیں کتنا خوش ہوگا اور میرے لیے کیا کیا کلمات کہے ہوں گے اور دوڑا ہوگا بھاگا ہوگا جس طرح ایک غریب آدمی کو دولت مل جاتی ہے یہ جناب خیال نہیں رہا یہ رچے کرے نے رچنا اکھیاں لے رچے کرے نے رچیاں یا اکھیاں والا حسن جڑا غریبی دے باوجود اپنے نانے دے فقر محمدی دا وارث ہے سمجھ آئی پھر رہے دوروں تک کیا فرمایا ہوئے ہیں خیر دس کے گل ہوئی اس نے سے سنائی نا جی سارا ویکھیا نے ایک باری اینج ویکھ کے تے آگ لگے کہ نے اگر جناب 40 کروڑ روپیہ دمشق تو امیر معاویہ بھیجے جناب واسطے اچھا وہ ایک کالا جا غلام ہے وہ نال اندروں کروں نال ہی نکلے نے کمرے چوں تے تھلے لے کے اسا نال آندے نے تو سب پکڑا چھوڑی نے مار جا میں تو عطا کی تے آ کے اندر وڑ گئے ہاتھ مارے امیر معاویہ تخت تے بیٹھے ہاتھ ماریا اس آگیا واہ فاطمہ دے پترو کسی میدان میں تسی کسی آگے نہیں لگن دے میں پتہ نہیں کہ سمجھ کے 40 کروڑ بھیجے تے تو چاہ کے جتیاں رکھنے والے ہیں جا دیتے واہ فاطمہ دے پترا واہ سخاوتاں والے حسن اگے نہیں لگن دے رہا کسی کیا بات بیٹھے ایک جڑے گل سنا والے ایک جڑے بیٹھے تے ایک غریب کیا پھٹے پرانے کپڑے کا کول بیٹھا ہے اس نے کہا یا اللہ 10 لاکھ روپے ماں کے دے دے چھوڑ 10 لاکھ روپے نہ سوال کرنا 10 لاکھ نہ سوال ہے میرے مالک دے دے امام حسن کول بیٹھے آپ دعا سنی پکار اس دی سنی کے مانگ رہے چپ کر کے اٹھ کے گئے کروں 10 لاکھ روپیہ چایا اپنے نوکرہ دیتا تے دور دسیا او بیٹھے کو سمجھے آوے گے 10 لاکھ روپیہ آنکھوں کسی نہ اس ویلے جنہ کو حکومتاں انہاں آنکھوں زکاتاں منگن فانڈ پتہ نہیں کہ در بنن ساریاں مستحق اتھے ہی کیوں نے بین ٹکے پہ کھانے غربت دا شکار زکاتاں کٹوتیاں ہو جاندیاں تے حکومت کھا رہی ہے حرام دے لگ رہا خدا جانے کے تھے لا رہے جنہاں کو خزانے ملکاں دے او نہیں دے رہے تے دنیا دار تے ہے ہی پجاری زردہ اس کے دینا اس کے دینا وہ تو اللہ دے راج نہیں دینا قانون کی دیسی میں کیا آکھیا ایک اور گل بھئی تھکے ہو کے کرو امیر معاویہ تیسرا آدمی کو گیٹا لے رہ گئی ہوتے حضرت علی نے
مر گئے. انہاں فرمایا معاویہ والے نہیں مویا اس تو پہلے کہ علی دا سر تے داڑھی خون نہ رنگی نہ ونجے تے معاویہ مر جاوے. ہلے میں قتل نہیں ہویا, میرے سر تے خون تے داڑھی تے نہیں لگیا, پر چھال ماری بندے وچ بیٹھے گئے دوڑ گئے. امیر معاویہ دسیا, امیر فرمایا کہ علی پہلے دنیا تو ایسی میں زندہ ماما پتہ لگ گیا. اور میں گل اور کچھ نہ کرنا, میں کسی کی توہین نہ کرنا. انصاف کرو اہل سنت, جی ہر بانات بیڑے والے پتہ ہوئے نا انہاں بندے بھیجنے نہیں لوڑ کیڑی گئی. ثابت ہویا کہ جسا کملی والا فرماوے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, علم دا شہر میں ماں, حرامیاں حلالیاں دی تمید میں کرنا. اپنے پیو دا کون ہے یہ محمد دستا ہے, پتہ ہے نا آپ نے دسیا. اس موقع پوچھیا, اس آگیا محمد ٹھیک آنا ہے. حرامیاں حلالیاں دی تمید میں کرنا, میں دسنا, کیوں یہ علم میں نو اللہ دیتا ہے. تے علی اسی شہر دا دروازہ ہے, تے علی غیب دیا خبریں کیوں نہ دے وے. عن علی قال آخا رسول اللہ بین اصحابی, حضور پرا بنایا صحابیاں, تم فلانے نہ پرا, تم فلانے نہ پرا. وقلت یا رسول اللہ آخرت بین اصحابی کا وترکتنی فردا. یا رسول اللہ سارے ہاں پرا بنا چھوڑے نے, فلانے نہ فلانا, فلانے نہ فلانا, تو میں کلا ہاں لا حملی میں پرا بھی اور کوئی نہیں. تو میں نے اس سے آپ کوئی پرا نہیں بنایا. فقالا, کملی والے فرمایا, انما اخرتک لنفسی. علی میں تجھا تیرا ذکر نہیں کیا, اخیر تے تجھا آدھا ہے میں کلا یا میں اپنے نال اپنا بڑا بنایا سے تو رکھا. پھر فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ, تو دنیا میں جی میرا برا میں تے آخرت میں جی میرا برا. وانت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, جس طرح موسیٰ کے سامنے وزیر ہے ہارون, اسی طرح تم میرا وزیر ہے. فَقُمْتُ فَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْجَزَلِ, فرمایا کہ یہ جسے کملی والے فرمایا تو میں خوشی نہ اٹھ کے رون لگ. ایک جملہ اس کے بعد میں اجازت چاہنا, میں تھک گیا. اور کیا آپ فرمایا انما اخرتک لنفسی. ایک جملہ سارے آپ بھرا بنا چھوڑے, سب کو میں نے بھائی بنا دیا, تجھے میں نے چھوڑا ہے آخر میں اپنے لیے. کہ جب سارے جوڑے ختم ہو جائیں گے تو تیرا جوڑا میرے ساتھ ملے گا. اس کا صحیح معنی تو یہ ہے نا, لیکن اس میں ایک اور نقطہ ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں, جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. میں نے تجھے آخر میں چھوڑا, کہ مطلب ہویا سوچو کہ میں توجہ دیوا رہا, یہ میرا نقطہ ہے, میں پیش کر رہا. کوئی شک نہیں حضور, سارے لوگ بیان کر دیں, کوئی شک نہیں. اسی کیوں نہ کریے کہ سارے لوگ نہ تھے. اخرتک لنفسی, ایک یہ معنی ہے کہ اس جوڑے جو بنا رہا ہوں اس میں آخری جو چھوڑا ہے وہ اس لیے کہ تو رہ جائے گا اور میں رہ جاؤں گا. سیدھا معنی یہ ہے جو آپ کا مقصد تھا.
لیکن نبی کا کلام ہے، اس سے بہت سے پہلو نکلتے ہیں۔ کیا مدح، میر انیس نے یوں ہی تو نہیں کہا تھا کہ کیا مدح کفے خاک سے ہو، نور خدا کی لکنت یہی کرتی ہیں زبانیں فقہا کی۔ ایک ایک جملے سے کئی پہلو نکلتے ہیں۔ دوسرا مطلب کیا ہے کہ میں نے تجھے آخر میں چھوڑا، علی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، آخر میں چھوڑا۔ اس کو بھی دیکھیے فقیر کا نقطہ۔ میرے مرشد کیا اخرتو کا لنفسی، میں نے خلافت میں تجھے آخر میں چھوڑا، لنفسی، اپنی ذات کے لیے۔ کیا مطلب کہ جس طرح نبیوں میں میں آخر آیا، وفا میں تو آخر آیا سے ملتی، تیسرے پہ آتا تو ابراہیم سے ملتی، آخر میں آیا تو محمد سے مل گیا۔ علی میں ہر رنگ اپنے جیسا دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نبوت میں آخر میں آؤں اور ولایت پہلے آئے؟ نہیں، میں نبوت تو ولایت میں آخر، میں نبیوں پر مور ہوں تو خلافت پر مور۔ جو تیری خلافت مانے گا وہ پہلوں کی تصدیق کرے گا، جو تیرا انکار کرے گا ان خلیفوں کو نہیں مانتا۔ سمجھ آئے؟ تو میری نبوت کا منکر ہے، وہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کو نہیں مان سکتا۔ اور پھر کرنی خیر القرون کرنی، سب سے بہتر میری صدی ہے، کرن میں نے بہتر صدی، کرن میں نے صدی، کرنی میری صدی۔ لفظ دیکھئے، قاف صدیق، رے عمر، نون عثمان، یہ علی کرنی۔ اس لیے یہ وہ مقدساتے ہیں کہ شکر ہے ہم نے آج اس رات میں ان کا ذکر کیا جو ساری عمر اپنے معبود کا ذکر کرتے رہے۔ ہم نے اس لیے ذکر کیا کہ ہم نے اپنے آقا کو خوش کیا، اس کی اولاد کو خوش کیا، اس کی تعریف کی، تو ان کے نانا خوش ہوں گے۔ ہم وہ کمینے نہ مانے، باپ کو مانے، اولاد کو نہ مانے۔ ہم وہ نمک حرام نہیں ہیں، ہم جس کے ساتھ نانے کو محبت ہے، جو اولاد ہے، اولاد ماں باپ کو پیاری ہوتی ہے۔ یہ کوئی دنیا کا باپ ماں باپ نہیں ہے جس کو اولاد پیاری نہ ہو۔ اگر آپ کو پیاری ہے تو کملی والے کو بھی پیاری ہے۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے۔ اور سن لو، صرف تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میرے گھر والوں سے پوچھ لو کہ میں سب سے بہتر ہوں ان کے لیے۔ جا کر پوچھو، ایک ایک سے پوچھو، عائشہ سے پوچھو، میمونہ سے پوچھو، حسن سے پوچھو، حسین کی برکات کے تو ہم سب کی بخشش فرما۔ حسن